آزاد ازل ہے لئی قاف کا سیدہ فاطمہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. وقال تعالى في شان حبيبه الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ برادران عزیز، جیسے ہم جانتے ہیں کہ یہ ماہ مبارک، اس کو نسبت ہے حضور پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ سے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں قادری بنایا، آپ کی نسبتوں سے ہمیں بہرور فرمایا۔ برادران عزیز، جہاں ہم حضرت پیران پیر آپ کی ذات بابرکت، آپ کی اعلیٰ شخصیت اور آپ کی خصوصی سیرت کے بارے میں سنتے ہیں، وہیں پر ایک اہم حصہ جو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ آپ کے تعلیمات ہیں، جو آپ نے اپنے مریدین کے لیے بطور خاص عطا فرمائے، اور سلسلے قادریہ کی ایک اہم ترین چیز اس سلسلے کے تعلیمات ہیں کہ جہاں پیران پیر غوث اعظم دستگیر رضی اللہ عنہ کا معاملہ یہ رہا کہ آپ لوگوں کے سامنے جب اپنی کرامتوں کو ظاہر فرماتے ہیں تو لوگ آپ کی طرف جوق در جوق متوجہ ہو جاتے ہیں۔ جب لوگ آپ کی کرامات کے چرچوں کو سنتے تو ہزاروں لوگ آپ سے ملاقات کر شرف حاصل کرنے کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں، اور جب لوگ آپ سے ملاقات کرتے، حاضر ہوتے، تو پھر اس وقت آپ انہیں تعلیم عطا فرماتے، ان کی تربیت فرماتے، ان کو اللہ کے راستے پر ڈال دیتے۔ یہ آپ کی خصوصیت ہے کہ آپ نے بارہا اس بات کی تاکید فرمائی ہے کہ بندے مومن کو اپنا تعلق اپنے رب سے مضبوط کرنا ہے۔ اگر آپ کے تعلیمات کو دیکھیں تو فتوح الغیب جہاں آپ کی ایک عظیم کتاب ہے، اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ آپ نے ایمان کے بارے میں، تقوی کے بارے میں، زہد کے بارے میں اور بندے مومن کے اندر پائی جانے والی خرابیوں کے بارے میں بڑی تفصیل سے ارشاد فرمایا۔ پھر اس کے بعد الفتح الربانی آپ کی کتاب ہے، اس کے اندر آپ کے عطا کردہ تعلیمات موجود ہیں۔ سر الاسرار آپ کی کتاب ہے۔ تو برادران عزیز، جہاں ہم آپ کی ذات مبارک سے بے پناہ عقیدت و محبت رکھتے ہیں، وہیں پر ہر ایک آپ کے چاہنے والے کے لیے
یہ بات لازم ہے کہ آپ کی عطا کردہ تعلیمات کو اختیار کریں۔ برادران عزیز، آپ کی تعلیمات پہ ایک اگر ہم تعلیم کو دیکھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے دو ہی ختم ہے۔ کیا فرمایا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے بندے کے دو قدم ہیں۔ آدمی کا ذہن یقیناً یہاں تھوڑا سا متحیر ہوتا ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ میران پیر فرما رہے ہیں دو قدم، اگر کوئی ان دو قدموں کو اختیار کر لے گا اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ عرض کرنے والے نے عرض کیا یا پیر وہ دو قدم کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایک قدم اپنے نفس پر رکھ دے، دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اتنی آسانی سے، اتنے پیارے انداز میں آپ نے زندگی کا نچوڑ دے دیا۔ رب کی رضا حاصل کرنے کا ایک ایسا طریقہ ہمارے سامنے بتا دیا کہ اگر آدمی آج بھی چاہتا ہے کہ وہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ جائے، اس کے لیے میران پیر کا یہ فرمان کافی ہے کہ اپنے نفس پر ایک قدم رکھ دیں۔ برادران عزیز، اگر اس کو تھوڑا سا آپ کھول کر دیکھتے ہیں تو معلوم ہوگا کہ آج جو ہمارے اکثر کام ہیں ہم اپنی خواہش کی تکمیل میں کرتے ہیں۔ ہمارے لباس کے پہننے سے لے کر ہمارے کھانے کھانے تک، ہمارا اپنا گھر بنانے سے لے کر سواری کی اختیار کرنے تک، ہمارے لوگوں سے ملنے سے لے کر لوگوں سے اجتناب کرنے تک، آپ دیکھیے کہ ان تعلقات کی بنیاد کس پر ہے۔ آپ دیکھیے کہ ہمارے ان تمام روزمرہ کاموں کی بنیاد کس پر ہے۔ ہمارا جو غذا اختیار کرنا ہے یہ کس بنیاد پر ہے۔ تو آپ دیکھیں گے کہ یہی معلوم ہوگا کہ مجھے کیا پسند ہے میں وہ کر رہا ہوں، جو مجھے پسند نہیں میں وہ چھوڑ رہا ہوں۔ مجھے جو بندہ پسند ہے میں اس سے مل رہا ہوں، اور جو بندہ مجھے اچھا نہیں دکھتا میں اسے چھوڑ رہا ہوں۔ میں جو کھانا چاہتا ہوں وہ کھا رہا ہوں، جو مجھے پسند نہیں میں چھوڑ رہا ہوں۔ برادران عزیز، اسی طریقے سے ہماری روزمرہ زندگی کے معاملات چل رہے ہیں کہ مجھے کیا پسند ہے، مجھے کیا پسند نہیں، میں کیا چاہتا ہوں، میں کیا نہیں چاہتا، یہ باتیں چل رہی ہیں۔ میران پیر فرماتے ہیں ایک بندہ مومن کا کمال یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی میں کو نہیں دیکھتا، اپنی انا کو نہیں دیکھتا، اپنی پسند کو نہیں دیکھتا۔ بندہ دیکھتا ہے تو رب کے حکم کو دیکھتا ہے، رب کی پسند کو دیکھتا ہے کہ اللہ کسے پسند کر رہا ہے، اللہ کی پسند کیا ہے، اللہ کس لباس کو پسند کرتا ہے، اللہ کیا تکبرانہ لباس کو پسند کرتا ہے، اللہ عمدہ لباس کو پسند کرتا ہے، یا اللہ لباس تقوی کو پسند کرتا ہے۔ ذرا ہم غور کر دیکھیں کہ بات جب اپنے آپ سے جوڑ کر ہم دیکھتے ہیں، ہماری صبح سے شام تک ہم دیکھتے ہیں، ہمارے ایک ایک عمل میں اس بات کو جوڑ کر دیکھتے ہیں تو معلوم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اکثر اعمال اپنی خواہش، اپنی مرضی کی تکمیل میں ہوتے ہیں۔ میران پیر فرماتے ہیں کہ جہاں بندہ خود ہی کو مٹا دے گا، اپنی مرضی کو ختم کر دے گا، اپنے اختیار کو ختم کر دے گا، اپنی پسند کو ختم کر دے گا، اپنی رضا کو ختم کر دے گا، اور اپنی پسند پر رب کی پسند کو ترجیح دے گا، اپنی رضا پر رب کی رضا کو ترجیح دے گا، اپنے اچھائی پر، اپنے خاص ہونے پر رب کی پسند کو ترجیح دے گا، تو پھر یقیناً وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ جائے گا۔ لوگوں سے ملنا بھی ہو تو دیکھیے کہ جو اللہ والا ہے اس سے ملیں گے، مجھے پسند ہو یا نہ ہو وہ دیگر بات ہے۔
آج یہ ہو رہا ہے کہ نیک ہوگا، متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اچھائیوں والا ہوگا، لیکن میرے فائدے کا نہیں ہے تو میں کیوں نہیں؟ دوسری طرف گناہگار ہے، خطا کار ہے، ظالم ہے، بدماش ہے، غاصب ہے، ظالم ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے فائدے کا ہے تو ہم مل رہے ہیں، تعلق چل رہا ہے، معلوم ہے گناہگار ہے، معلوم ہے کئی لوگوں کے پیسے ڈبا چکا ہے، لیکن تعلقات باقی ہے۔ کیوں؟ مجھے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے، معلوم ہے ظالم ہے، طاقتور ہے، مجھے فائدہ حاصل ہو سکتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ رب کس سے راضی ہے، اپنی پسند اس پر جب ہم رب کی پسند کو ترجیح دیں گے تو پھر یقیناً رب کی رضا کے مستحق ہوں گے۔ اسی لیے پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ بندہ مومن جب اپنے نفس پر ایک قدم رکھ دے گا تو دوسرا قدم اللہ کی بارگاہ میں ہوگا۔ اور یہاں ایک بات جاننی ضروری ہے کہ نفس کی جو کیفیت ہے، نفس کی جو خواہش، جو خاصیت ہے، قرآن اس کے بارے میں فرماتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، کہ نفس جو ہوتا ہے وہ برائی کا حکم دیتا ہے۔ ہم اس سے اچھائی ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے، ہم یہ نہیں خیال رکھ سکتے کہ ہمارا نفس ہمیں اچھائی کا حکم دے گا، صحیح راستے کی طرف اس سے رہنمائی ملے گی، ایسے نہیں ہو سکتا، کیونکہ اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ برائی کی طرف بلاتا ہے، خرابی کی طرف بلاتا ہے، اللہ کے راستے سے ہٹاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے اگر ہم اللہ کے راستے پہ آنا چاہتے ہیں تو پہلا قدم یہ ہو، پہلی کوشش یہ ہو کہ اپنے نفسانی خواہشات پر بندے کو قابو ہو، اور جہاں رب کا حکم اور ہماری مرضی ٹکرا جائے وہاں پر یہ خیال بالکل مضبوط کر لیا جائے ہر حال میں ہم رب کے حکم کو ترجیح دیں گے، چاہے کچھ ہو جائے، چاہے کوئی بھی معاملہ ہو، اللہ اس کے رسول کا حکم سامنے ہے، ایک ہماری خواہش سامنے ہے، تو ہم اپنی خواہش کو پیچھے ڈالیں گے، اللہ اور رسول پاک کے حکم کو ہمیشہ پرائیورٹی دیں گے، ترجیح دیں گے، یہ ضروری ہے۔ لیکن جہاں ہم اپنے آپ کو پیرانے پیر کا چاہنے والا غلام کہتے ہیں، اپنے آپ کو قادری کہتے ہیں، ہمارے عمل میں یہ چیز نظر نہیں آتی، ہمارے عمل میں یہ چیز نظر نہیں آتی کہ جہاں ہمیں اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے اور دوسری طرف خواہشات نفسانی ہے تو ہم خواہشات نفسانی کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کو اختیار کریں، یہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہمارا خاصہ ہونا چاہیے کہ زندگی کے ہر میدان میں جہاں رب کا حکم سامنے ہو فوراً رب کے حکم کو اختیار کرنا، چاہے غصہ ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے غم ہو، چاہے جذبات ہو، کسی حال میں بھی اللہ کے حکم کو نہیں چھوڑنا، رسول پاک کے طریقے کو نہیں چھوڑنا، اور اپنی خواہش کو، اپنی مرضی کو مشق کے پیچھے ڈال دینا۔ برادران عزیز، پیرانے پیر یہی ہم کو سمجھا رہے ہیں کہ تم اپنے نفس پر قابو رکھو۔ دوسرا ایک تعلیم جو ایک واقعے کے ذریعے ہمیں ملتی ہے کہ آپ کا واقعہ آپ کی بارگاہ میں ایک ماں نے اپنی بچی کو لا کر پیش کیا، اپنے بچے کی شکایت کی کہ پیرانے پیر میرا یہ بچہ میری بات نہیں سنتا، اور ڈاکٹر نے، طبیب نے اسے میٹھا کھانے سے روکا ہے، میں لاکھ سمجھاتی ہوں میری بات نہیں سنتا۔ آپ کی زبان اقدس میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے کہ آپ فرما دیں تو لوگوں کے دل بدل جاتے ہیں۔
آپ کو دیکھ کر لوگ سنور جاتے ہیں، سدھر جاتے ہیں، اسی ارادے اور غرض سے اپنے بچے کو لائی ہوں کہ میرا بچہ بھی سدھر جائے، میرا بچہ بھی اطاعت گزار فرما بردار بن جائے۔ جب پیرانے پیر نے اس کے اس مسئلے کو سنا تو آپ نے فرمایا کچھ دن بعد آنا۔ کچھ دن بعد آپ نے اس بچے کو اور اس کی ماں کو بلایا، دن گزرے، پھر اپنے بچے کو لے کر وہ ماں حاضر ہو گئی۔ جب وہ بچے کو لے کر پیرانے پیر کی بارگاہ میں آئی تو پیرانے پیر نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس بچے کو سمجھایا کہ بیٹے میٹھا کھانا تمہارے صحت کے لیے نقصان دہ ہے، تم اپنی صحت کا خیال رکھو، اپنی ماں کی بات کو مانو اور میٹھا کھانا چھوڑ دو۔ یہ بات بڑے ہی سادہ انداز میں، پیارے انداز میں پیرانے پیر نے سمجھا دی، اور وہ بچہ آپ کی اس بات کو مان کر چلا گیا۔ جانے کے بعد آپ کے جو مریدین تھے، جو متقدین تھے، جو آپ کی بارگاہ سے منسلک تھے، آپ سے جڑے ہوئے لوگ تھے، انہوں نے دیکھا کہ پیرانے پیر یہ بات تو اس دن بھی ہو سکتی تھی جب پہلی مرتبہ یہ بچہ آیا تھا، اس کے لیے یہ جو 8-10 دن کا آپ نے وقفہ لیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا سبب سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ آپ نے پہلے ہی یہ فرمان کیوں نہ جاری کر دیا، پہلے ہی اس بچے کو کیوں نہ سمجھا دیا، بلکہ آپ اتنا وقت کیوں انتظار فرمائے؟ پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ بابا بات یہ ہے کہ اسے میں میٹھے سے روک رہا تھا اور خود بھی میٹھا کھاتا تھا، اور میں نہیں چاہا کہ جو عمل میں خود کر رہا ہوں دوسرے کو اس سے روکوں، اس لیے پہلے چند دن میں نے اپنے آپ کو میٹھے سے روکا، میٹھا نہیں کھایا، اور اس کے بعد پھر میں نے کہا کہ تم بھی میٹھا چھوڑ دو۔ اور یہ بات آپ کو سمجھا رہی ہے کہ جب ہم کسی کو روکتے ہیں، کسی کو بولتے ہیں، کسی کو ٹوکتے ہیں، کسی کو سمجھاتے ہیں، چاہے وہ ہماری اپنی اولاد کیوں نہ ہو، ہمارے بھائی بہن کیوں نہ ہو، ہمارے دوست احباب کیوں نہ ہو، ہماری بات میں آج اثر کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم کہہ رہے ہیں، کر نہیں رہے ہیں۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ اگر تم اصلاح چاہتے ہو تو سب سے پہلے اصلاح اپنے نفس کی کرو۔ قرآن کہتا ہے قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، سب سے پہلے اگر کسی کو بچانا ہے دوزخ سے تو اپنے آپ کو بچاؤ، سب سے پہلے کسی کی اصلاح کرنی ہے تو اپنے آپ کی اصلاح کرو، سب سے پہلے کسی کو سدھارنا ہے تو اپنے آپ کو سدھارو، کسی کے عیبوں پہ نظر رکھنی ہے تو اپنے عیبوں پر رکھو، اپنے آپ کو سدھارو، اپنے آپ کو صحیح راستے پر لاؤ۔ ہاں اب جب تم کوشش شروع کر چکے ہو، اپنے آپ کو سدھار رہے ہو، پھر اس کے ساتھ دوسرا مرتبہ آتا ہے اپنی اولاد کو سدھارو۔ آج معاملہ کیا ہو گیا ہے کہ ہر شخص مصلح اعظم بنا ہوا ہے، قوم و ملت کا مصلح بن کر لوگوں کی اصلاح میں لگا ہوا ہے، لیکن جب وہ انگلی کو اٹھا رہا ہے، نام اصلاح کا ہے، لیکن نظر یہ آتا ہے کہ لوگوں کی ذلت ہو رہی ہے، لوگوں کو رسوا کرنا چاہتا ہے، لوگوں کے عیبوں کو عیاں کر دینا چاہتا ہے، لوگوں کے سامنے بدنام کرنا چاہتا ہے، اور اس غرض سے جب انگلی اٹھائی جاتی ہے تو بچپن سے یہ بات بتائی گئی کہ جب تم کسی کی طرف انگلی اٹھاؤ تو 3 انگلیاں تمہاری طرف بھی اشارہ کرتی ہیں، تمہیں یہ خاموش پیغام دیتی ہے کہ جب تم کسی اور کے عیب کو نشاندہی کر رہے ہو تو اپنے عیبوں کا بھی جائزہ لے لو، اپنے عیبوں کا بھی جائزہ لے لو۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ تم سب سے پہلے اپنی اصلاح کرو، اپنی اصلاح کرو، اور اصلاح کا طریقہ اگر اپنانا چاہتے ہو تو خود اپنے آپ کو مثال کے طور پر پیش کرو کہ اگر بچوں کو نمازی بنانا چاہتے ہو تو پہلے خود نمازی بنو، تب تمہارے بچے نمازی بنیں گے۔
ان کو قرآن کا پابند کرنا چاہتے ہو اور ان کو کہہ رہے ہو قرآن پڑھو قرآن پڑھو، تو اس سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے خود قرآن لے کر بیٹھ جاؤ، اس کے بعد کہو کہ آؤ میرے بیٹے قرآن پڑھو۔ اگر ان کو اخلاق حسنہ کی تعلیم دینا چاہتے ہو تو اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کرو۔ ان کو جھوٹ سے بچانا چاہتے ہو تو خود پہلے جھوٹ سے بچو۔ برادران عزیز، آج تربیت یہیں پر کوتاہی کا شکار ہو گئی ہے کہ والدین جہاں بچوں کے اندر نیکی چاہتے ہیں، بچوں کے اندر خوبی چاہتے ہیں، بچوں کے اندر اچھائی چاہتے ہیں، آنے والی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہیں، وہیں پر جب ان کے نمونے کی بات آتی ہے، ان کے کردار کی بات آتی ہے، ان کے اخلاق کی بات آتی ہے، تو کبھی والد غصے میں آ کر زبان سے تیزی کا اظہار بھی کر دیتے ہیں، کبھی مجبوری کے تحت جھوٹ بھی بول دیتے ہیں، کبھی کوئی غلط بات بھی کر دیتے ہیں، اور وہی چیز بچوں کے لیے مثال بن جاتی ہے۔ پھر ہم پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے صحیح راستے پہ کیوں نہیں ہیں، کیونکہ ہم نے انہیں صحیح راستہ دکھایا نہیں۔ دکھانے کا مطلب خود چل کر دکھانا ہوتا ہے۔ مثال ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ چھوٹے بچے گھر میں جنہیں سمجھ نہیں ہوتی، لیکن جب والد نماز کو کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی آ کر بازو نماز کو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری طرف اگر والد زور سے کہیں، کوئی بات غصے میں زور سے کہہ دیتے ہیں، آپ بچے کو دیکھیے وہ بھی چلانا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی اپنی بات کو منوانا ہو تو زور سے کہہ کر بات منواتا ہے۔ کہاں سے سیکھا؟ ہم ہی کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں، ہم ہی کو دیکھ کر سیکھ رہے ہیں۔ تو پیران پیر فرماتے ہیں کہ اگر تم اصلاح چاہتے ہو، اپنے گھر کے ماحول کو بدلنا چاہتے ہو، اچھائی کو پیدا کرنا چاہتے ہو، تو پہلے خود اچھے بن کر مثال کو پیش کرو۔ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں، عمل کر کر بتاؤ، عمل کر کر بتاؤ، اس راستے پر چل کر بتاؤ۔ اپنے گھر کے لیے خود لیڈر بن کے سامنے آؤ کہ دیکھو میں تمہارا بڑا ہوں، میں کر رہا ہوں، خود بخود گھر آپ کو فالو کرے گا۔ برادران عزیز، یہ پیران پیر سرکار کے تعلیمات ہیں جو سادہ انداز میں آپ نے ہمیں سمجھائے ہیں، لیکن اس کا امپیکٹ، اس کا جو اثر ہے وہ بہت گہرا ہے۔ اگر ہم اس کو اختیار کریں گے تو یقیناً ہمارے گھر بھی سنور جائیں گے، اور جہاں گھر سنورنے لگے وہاں معاشرہ بھی سنور جائے گا، سوسائٹی بھی سنور جائے گی۔ تو ہمارے لیے ضروری یہ بات ہے کہ جہاں ہم پیران پیر سرکار کی سوانح حیات، آپ کے کرامات، آپ کے واقعات سنیں، وہیں پر آپ کے تعلیمات کو بھی اختیار کریں۔ آپ کی جو تربیت ہمیں ملی ہے اس تربیت کو ہم اختیار کریں اور خود بھی اس پر عمل کریں، اور اپنے بچوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی سکھائیں کہ بتائیں دیکھو عمل کیسے ہوتا ہے، کردار کیسا ہوتا ہے، اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ہم پیران پیر غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ رضی اللہ عنہ کے تعلیمات کو سنیں، سمجھیں اور اپنی زندگی کا اسے حصہ بنائیں۔ اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ 5 تاریخ یعنی کل سے الحمدللہ درگاہ شریف قادری چمن میں واعظ شروع ہو گئے ہیں۔ مغرب سے عشاء ہر روز پیران پیر کی حیات بابرکت کا کوئی ایک حصہ اور آپ کے تعلیمات کا کوئی ایک حصہ یہاں پر بیان کیا جاتا ہے۔ لوگ یہاں آتے ہیں، سنتے ہیں، پھر اس کے بعد تناول تبرک کا، کھانے کا بھی اہتمام کیا گیا ہے، پھر نماز عشاء ہوتی ہے اور یہ واعظ ختم ہوتا ہے۔ تو میں آپ سب سے خواہش کروں گا کہ اپنے آپ کو، اپنے بچوں کو ضرور لے کر یہاں تشریف لائیں اور اس محفل کا حصہ بنیں۔ مغرب سے عشاء یہاں پر آئیں اور پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی حیات بابرکت کو سنیں اور اسے اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مالک جب تک زندہ رکھ، سلام پر رکھ، موت ایمان پر دے، وقت نزا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما مالک، ہمیں نیک اور صالح متقیوں پرہیزگار بنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے مالک، ہم میں جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما،
ہم میں جو مخروض ہیں ان کے قرضوں کو عطا فرما، جو بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ان کا نصیبہ نیک فرما، جن کی شادیاں ہو چکی ہیں ان کی زندگیوں میں خوشیاں عطا فرما، جو کچھ کہے ہیں جو کچھ سنے ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا غلام و امتی بنا مالک، اہل بیت اطہار کا سچا غلام بنا، صحابہ کرام کا چاہنے والا بنا، اولیاء اللہ کا چاہنے والا بنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم والحمد للہ۔ آپ کا محتاج کرم ہے، نسبت کی قسم ہے، نسبت کی قسم ہے۔